حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب کیا تھا کہ میں خلیفہ نہیں بناؤں گا اس لیے کیونکہ حضور نے خلیفہ نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تحریری طور پر لکھ کر کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. بات بالکل الگ الگ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا مطلب کیا ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح کر رہے ہیں کہ تحریری طور پر رسول اللہ نے لکھ کر خلیفہ نہیں بنایا، اس لیے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا ہے. حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر حضور خلیفہ بناتے لکھ کر کسی کو، جملہ سنیے، اگر لکھ کر بھی کسی کو خلیفہ بناتے تو حضرت عمر خود فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہوتے کہ جنہیں لکھ کر خلیفہ بنایا جاتا. لیکن حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارادہ بھی کیا لکھنے کا لیکن پھر ترک کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا. کیا جملہ ارشاد فرما دیا؟ کہ مسلمان اور اللہ ابو بکر کے سوا کسی اور کے لیے راضی نہیں ہوں گے. یعنی حضور کے بعد خلافت کے لیے مسلمان اور اللہ، غور سے سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، جس کا نمبر 2387 حدیث نمبر ہے. کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان اور اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کے لیے خلیفہ بننے کو راضی ہوں گے ہی نہیں. ان کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق بنے. تو یہ حدیث مبارکہ ذکر کر رہے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور نے نہ قولی طور پر کسی کو بنایا خلیفہ، نہ فعلی طور پر بنایا، نہ تحریری طور پر بنایا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف اس بات کا حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا ہے کہ حضور نے لکھ کر عہد نہیں کیا اس لیے میں لکھ کر عہد نہیں کرتا. لیکن رسول اللہ نے اپنی زبان اطہر سے اگر کسی کو خلیفہ بنایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ تو عہد سے زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کیونکہ یہ خلافت پر ایسی دلیل ہے کہ جو رسول اللہ کے قول کے ذریعے بھی دلالت کر رہی ہے. کیونکہ میرے آقا کا قول صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا راضی نہیں ہوں گے، یہ قول ہے. اور آقا کا فعل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، اور اپنی موجودگی میں امامت حضرت ابو بکر صدیق، جس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا راضی نہیں ہوں گے، مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں حضور والا آپ یہ مطالعہ کریں شرح فقہ اکبر کا، کئی سارے معاملات حل ہو جانے ہیں. اور یہ جو اہل سنت کے اندر لبادہ اوڑے بیٹھے نا، رافضیت کا اور جو ہے وہ تفضیلیت کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں، ان سے میں عرض کرتا ہوں حضور آپ اپنے عقائد تو پڑھیں پہلے. آپ کیا ابو بکر صدیق اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے مسئلوں کو حل کرنے بیٹھے ہیں؟ آپ کا تو کام ہی نہیں ہے. آپ عقیدے پڑھیں کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ میں یہ سب سے افضل صحابہ ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجہ بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، تمام اہل سنت و جماعت متفق ہیں اس بات پر کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ یہ دو صحابہ ہیں. اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیث جعلوا من علامت السنت والجماع فرماتے ہیں کہ یہ تو اہل سنت و جماعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں افضل سمجھنا ایک، اور دوسری حضرت علی اور عثمان غنی سے محبت کرنا. فرماتے ہیں حیث جعلوا من علامت السنت والجماع، کہتے ہیں یہ تمام علامت اہل سنت و جماعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شیخین کو افضل سمجھا جائے اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کو ان سے محبت کی جائے. اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے،
کہ اگر کوئی شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین پر فضیلت دے رہا ہے تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف جا رہا ہے، اور اس بات کے خلاف جا رہا ہے جو اسلاف تمام جس بات پر جمع تھا، اسلاف کا اجماع تھا، اس بات کے خلاف جا رہا ہے کہ جو حضرت علی کو ابو بکر صدیق پر افضلیت دے رہا ہے۔ اور پھر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث مبارکہ ذکر فرما کے بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہیت پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب استدلال دیکھیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ فرما دیا نا کہ میری امت گمراہیت پر جمع نہیں ہو سکتی، تو فرماتے اٹھا لیجئے دور صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی جا رہی تھی تو ملا علی قاری نے فرمایا تمام صحابہ نے ان کی بیعت پر اجماع فرما لیا ہے، تمام صحابہ نے اجماع فرما لیا ہے، اور فرماتے یہ اجماع فرمانا اس بات کی حجت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے ایسے لوگوں کو اپنی مجلسوں سے، اپنی محفلوں سے دور رکھنا ہے کہ جنہوں نے سنیت کا لبادہ پہن کر جو ہے وہ رافضیت اور تفضیلیت کو تقویت دی ہے۔ آپ پتہ نہیں کر پا رہے کہ اس بندے نے ہمارے جیسے امامہ، ہمارے جیسے کپڑے، ہماری جیسی بات کر کے یہ ہمارے خلاف منافقت پھیلا رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے سالوں سال سے، سینکڑوں سال سے جو عقائد و نظریات چلتے آ رہے ہیں ان سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، اور بخاری اور مسلم سے اور صحاح ستہ سے حدیث مبارکہ پڑھ کر نہ ان کو سمجھتا ہے، نہ ان کی وضاحتیں سمجھتا ہے، نہ ان کے اقوال کی وجوہات کیا تھی، کس بنا پر انہوں نے یہ باتیں کہی، نہ وہ سمجھتا ہے۔ بظاہر متن پڑھ کر لوگوں کو بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ دور ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدہ فاطمہ کی محبت کی آڑ لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معاذ اللہ طرح طرح کے الفاظ سے جو ہے وہ ان کی توہین کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو خود سے دور رکھیں اور ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے دل کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بھی محبت پائی جاتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی محبت پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔